بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصل وجہ تنازع سامنے آ چکا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو گھر کے ڈرائنگ روم میں یا لان میں لڑائی لڑی جانی تھی وہ اب چوک چوراہے میں آ گئی ہے۔ اور نہ صرف یہ لڑائی چوک چوراہے میں آئی ہے، بلکہ اب یہ لڑائی جو ہے وہ کچہری اور تھانے اور جیل تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت کی اپنے ہی جو ہم پلہ شخصیت ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خواہش ہے، جو کہ آج کے ویلاگ کی انسائیڈ سٹوری ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ یہ جو چوک چوراہے میں آئی ہوئی لڑائی ہے، اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں، پہلے ذرا دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں اس پہ ڈسکس کر لیں، کیونکہ آج کا دن ایک بار پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے بڑا ایک بھاری دن ہے، کیونکہ یہ دونوں شخصیات آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہی ہیں، اور آج اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر خصوصی عدالت بیٹھنے جا رہی ہے۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی اس کیس کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہوگا، لیکن اب تک انفارمیشن کے مطابق آج کی سماعت کے دوران ایک تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی خواہش کو پورا کیا جائے گا، وہ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک اوپن ٹرائل والا ماحول نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جب ٹرائل ہوا تھا 2 دن قبل، تو اس میں عدالت نے وکلا کو بھی اجازت دی تھی، ان کے فیملی ممبرز کو بھی اجازت دی تھی، اسی طرح عام افراد کو بھی اجازت دی تھی۔ اچھا، جن عام افراد کو بلایا گیا تھا نا، یہاں آنے کی اجازت دی گئی تھی، ان کے حوالے سے بھی تحفظات تھے، میڈیا پرسنز کے حوالے سے بھی تھا کہ صرف 3 لوگ تھے جو جرنلسٹ جن کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ کمرہ عدالت تک آ کے اس کی کوریج کر لیں۔ تو لہٰذا آج جو ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق، ایک تو زیادہ جو میڈیا کے افراد ہیں، یعنی کہ 3 سے زیادہ لوگ جو ہیں، وہ موسٹلی میرا خیال ہے کہ 10 کے قریب لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ آج کی پروسیڈنگ کا حصہ ہوں گے، اس کو آبزرو کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ جو عام افراد اس کی سماعت کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے، اور فیملی ممبرز اور وکلا جو ہیں وہ بھی آج کی اس کارروائی کا حصہ ہوں گے۔ لیکن جو دن بھاری ہونے جا رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیس کو جتنا بھی وہ لٹکا سکتے ہیں وہ لٹکا دیں، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس سے قبل اس کیس کا فیصلہ نہ آئے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کسی اور بھی کیس کا فیصلہ نہ آئے، تاکہ وہ ایک امیدوار کی حیثیت میں انتخابات میں جا سکیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب وہ ایم این اے منتخب ہو جائیں گے تو پھر شاید یہ جو آج کا سنیریو ہے یہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، حالانکہ وہ بڑی تگ و دو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے وہ ایک کوشش میں کامیاب بھی ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی یہ جو جیل ٹرائل تھا اس کی ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، کیونکہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے قبل کی جو پروسیڈنگ تھی جب وہ کالعدم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کیس دوبارہ سے شروع ہوگا، کیونکہ فرد جرم عائد اس سے قبل کیا گیا تھا، یہ کابینہ کی منظوری سے قبل، اور جب فرد جرم ہی کالعدم ہو جائے، وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، تو پھر کیس کیسے آگے بڑھے گا۔ تو جناب ایک بار ان کو ریلیف ملا، اب اس کے بعد عدالت نے دوبارہ خصوصی عدالت کی طرف سے یہ جو ہے وہ ایک ایڈوائس بھیجی گئی کہ چونکہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، پرابلمز ہیں، تو لہٰذا جیل میں ٹرائل کیا جائے۔ تو یہی تقاضا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق قانونی تقاضا تھا، یہ پورا کر دیا گیا، اور اب جیل میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ اور آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے سخت دن اس لیے ہے کہ جناب آج ان کو جو چلان کی نقول ہیں وہ فراہم کر دی جائیں گی، حالانکہ یہ تو پہلے بھی فراہم کی جا چکی ہیں اور فرد جرم عائد کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 3 گواہان جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ریکارڈ کی جا چکی تھیں، لیکن چونکہ وہ کالعدم ہو گیا تو آج دوبارہ ان کو یہ جو کاپیز ہیں وہ فراہم کر دی جائیں گی، ان کے وکلا کو کاپیز فراہم کر دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اگلے 5 یا 4 یا 7 روز کے بعد باضابطہ طور پہ فرد جرم عائد کر دیا جائے گا، کیونکہ جب نقول فراہم کی جاتی ہیں تو ان کو پڑھنے کے لیے اور اس میں جو چارجز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وکلا کو اور ملزمان کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ وہ ٹائم دینے کے بعد فرد جرم عائد ہوگا، اور ہوپ فلی کہ وہ فرد جرم یا تو پھر
اسی ہفتے کے آخری دن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یا تو فرائیڈے یا سیچرڈے یا پھر نیکسٹ منڈے جو ہے اس دن ڈیفینیٹلی فرد جرم بھی عائد کر ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا ٹرائل کا باضابطہ طور پہ کارروائی آگے بڑھے گی، یعنی کہ پھر گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہونی ہیں، اور اس کیس میں 27 گواہان ہیں جن میں اعظم خان یہ وعدہ معاف گواہ موجود ہیں، اسی طرح اسد مجید صاحب جنہوں نے یہ سائفر بھیجا تھا امریکہ سے، وہ بھی گواہان کی فہرست میں شامل ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان کے خلاف آج کا دن جو ہے وہ کافی مشکل دن ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر کیسز مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ چلیں گے، اور یہاں پر بھی پی ٹی آئی اور عمران خان اور انہی سے ریلیٹڈ جو دیگر لوگ ہیں ان کے کیسز چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب میاں نواز شریف نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کیونکہ سیاست میں آپ اپنے مخالفین کو بہت زیادہ اگر فری ہینڈ دیں تو اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے، سیاست میں پروپیگنڈا بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ان دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ جو ہیں وہ اپنی جو توپوں کے نشانے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تنقید کی جا رہی ہے، 16 ماہ کی حکومت کا پورا ملبہ مسلم لیگ نون پہ ڈالا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کی جو سابقہ کارکردگی ہے اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ بلاول بھٹو زرداری کا حق ہے بطور سیاسی جماعت کے سربراہ کے، انہوں نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی تنقید کریں گے تو اپنا ووٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کریں گے نا، تو وہ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے قائدین کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ آپ نے ماحول کو خراب نہیں کرنا، اور جو سخت جملے آ رہے ہیں دوسری طرف سے ان کا جواب اس انداز میں نہ دیا جائے۔ لیکن جناب خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب اپنے پارٹی رہنماؤں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ چونکہ انتخابات کا دورہ شروع ہو چکا ہے، تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ جو الزامات لگا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو بھرپور سیاسی انداز میں ایک سیاسی جواب دیا جائے، کیونکہ گزشتہ دنوں جو پارلیمانی پارٹی اور کی ٹکٹوں کے حوالے سے جو اجلاس وغیرہ ہوئے تھے، ذرائع کے مطابق ان اجلاسوں میں بھی یہ بات ڈسکس کیا گئی کہ بلاول بھٹو زرداری جس طرح تنقید کر رہے ہیں اس سے پارٹی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ درگزر کیا جائے، معاملے کو چھوڑیں، آپ آگے بڑھیں، ہم اپنی کارکردگی پہ بات کریں، اور اس پہ جو ہے وہ سیاسی تناؤ مزید بڑھے گا، تلخیاں پیدا ہوں گی، تو آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے، تو لہٰذا درگزر کر لیا جائے۔ لیکن میاں نواز شریف اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو یہ خیال تھا کہ اگر اس وقت بھی اس معاملے کو درگزر کیا گیا تو آنے والے انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری ہمارے خلاف ایک سٹرونگ بیانیہ جو ہے وہ قائم کر چکے ہوں گے، اور ہم تو پھر ان کو جواب بھی نہیں دے رہے ہوں گے نا، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان کو جواب دیا جائے، چونکہ الیکشن سے قبل کی سیاست اور الیکشن کے بعد کی سیاست جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جب الیکشن کے بعد صورتحال بنے گی، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا جو شیئر ہوگا، جو بھی ان کو عوام مینڈیٹ دے گی اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے، پھر دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ تب کی بات جو ہے وہ تب دیکھی جائے گی۔ ابھی اس وقت جو ضروری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ تو جناب اب آپ کو مسلم لیگ نون کے رہنما بھی اسی ٹون میں جواب دیتے ہوئے دکھائی دیں گے جس میں بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک سیاسی انداز میں آپ کو یہ جو آپس کی لڑائی ہے نا، اب آپ اس کو نورا کشتی قرار دیں یا جو بھی دیں، لیکن سر یہ الیکشن کا حصہ ہے۔ الیکشن کی سیاست کا یہی نام ہے کہ آپ نے اپنے منشور، اپنے پروگرام اگر عوام کو دینے ہیں تو اپنے سیاسی مخالفین کی جو کوتاہیاں، کمیاں یا خامیاں ہیں وہ بھی بتانی ہے، تاکہ آپ کا ووٹر بھی آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہے، اور جو خاموش ووٹر ہے جو ہوا کے ساتھ چلتا ہے یا جو کہتا ہے ہاں یار بندہ ذرا صحیح گل کر رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اپنے مائل کرنا ہے اپنی طرف۔ اور اب جناب ایک بڑا تنازع بھی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ تنازع کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سنا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب برسر اقتدار تھے تو ان دنوں عمران خان صاحب کئی بار مختلف جو اپنی خواہشات ہیں، جیسے کہ نظام حکومت کے متعلق، کبھی وہ پارلیمانی نظام حکومت سے متاثر تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے۔
ایک وقت تھا کہ وہ وعدہ کرتے تھے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ پاکستان میں ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست قائم کریں گے. پھر جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ انسپائر ہوئے چین کا جو ماڈل تھا اس سے، وہ انسپائر ہوئے جو سعودی عرب کا ماڈل تھا اس سے، وہ انسپائر ہوئے جو ایران کا ایک خونی انقلاب تھا اس سے. مطلب ان کی کوئی ایک جو ہے وہ ویژن نہیں ہے، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک بات پہ یہ بڑے کمیٹڈ نظر آئے کہ جناب علی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے تحت اس ملک میں اب عمران خان اور بس عمران خان ہی رہے. یعنی کہ وہ وزیر اعظم کی شکل میں عمران خان ہو یا صدر کی شکل میں عمران خان ہو. تو ان کو زیادہ جو اٹریکٹ کیا نا نظام، وہ تھا صدارتی نظام. اور انہوں نے کئی ایک مواقع پہ ایسی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن خیر چونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پاکستان میں جو ہماری دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی میجورٹی، بلکہ شاید کوئی بھی نہیں، چند ایک دو شاید ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں کہ جو اس بات پہ آئے کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت ہو. تو لہٰذا عمران خان یہ کام نہیں کر سکے. لیکن اب عمران خان کی یہ جو درینہ خواہش ہے، اس حوالے سے پرویز خٹک صاحب، جو کہ اب تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ ماضی کی جو یادیں ہیں ان کو تازہ تو کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک جلسہ تھا، میڈیا انٹریکشن تھا، اس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف نہیں بلکہ انہوں نے مطلب چیز کھول دی نا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ملک میں الیکشن نہیں بلکہ صدارتی نظام چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کی یہ خواہش تھی، اور اب یہ خواہش ان کی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کبھی پوری نہیں ہوگی. اس کی ریزن ہے کچھ کہ صدارتی نظام حکومت کے لیے آپ کو آئین میں 2/3 میجورٹی چاہیے، اور پھر آپ آئین کو امینڈ کر سکتے ہیں، پھر نظام حکومت تبدیل ہو سکتا ہے. کیونکہ دوسری صورت پھر یہ ہے جیسے مشرف نے کیا تھا کہ پرویز مشرف آئے تھے، انہوں نے بندوق کی زور پہ آ کے ملک پہ مسلط ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آئین معطل کر دیا اور مرضی کا اپنا ایک لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا تھا، اور وہ لیگل فریم ورک کے نیچے سارا کچھ کرتے رہے. تو لہٰذا خان صاحب کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری تو نہیں ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو خان صاحب یہ ممکن نہیں ہے، آپ ایسی خواہشات کو فی الوقت جو ہے وہ دبا لیں، اور بہتر یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ آپ نے یہ جو جرم کیے ہیں، آپ نے یہ جو 9 مئی کی سازش کی ہے، آپ نے ایک آرمی چیف کی تقرری کو روکنے کی جو سازش کی ہے، آپ نے پاکستان کے جو نظام تھا، جو استحکام تھا، اس کو سبوتاج کرنے کی جو کوششیں اور سازشیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر جلاؤ گھراؤ اور حملے اور یہ سارا کچھ کیا، اس سے کیسے نکلنا ہے؟ پہلے اس پہ توجہ دیں. اور کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ تو اپنے گھر پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. خیر اب آپ گھر پہ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کے پیچھے جو آپ کے گھر کا حشر ہو رہا ہے نا، تو سر وہ تو آپ کے ہی دور حکومت میں آپ کے اس وقت وہ رہنما تھے ندیم افضل چند صاحب. جب یہ کرونا کی وبا پھیلی تو ان کا ایک فقرہ جو ہے، ایک مصرع بڑا مشہور ہوا تھا. وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ ٹیلی فون پہ کنورسیشن کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا وہ مختاریا گل ود گئی ہے. تو جناب واقعی گل ود گئی ہے، اور پارٹی تو آپ کی مطلب یہ تحریک انصاف والوں کا جو سب سے پسندیدہ ورڈ ہے نا، وہ ہے وڑ گیا. وہ وڑ گیا پٹھان والا ہے، پنجابی والا نہیں ہے. اور اس میں چونکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا، تو اب پارٹی تو ان کی وڑ گئی ہے. لیکن ان کی جو وہ گھر والا معاملہ تھا نا بھائی، وہ معاملہ گھر کے ڈرائنگ روم اور گھر کے اندر جو باتیں تھیں، لڑائی تھی، تنازع تھا، وہ اب باہر آ گیا ہے. اب وہ چوک چراہے میں لڑا جائے گا، اور وہاں تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے. کیونکہ اس کا آغاز بشرا بی بی کی اس آڈیو لیک سے ہو چکا ہے جو لطیف کھوسا کے ساتھ ان کی لیک ہوئی ہے نا آڈیو، اور ان میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. ایسی کچھ اور آڈیوز بھی ہیں جو منظر عام پہ آنے جا رہی ہیں، اور صرف بشرا بی بی کی نہیں ہے بلکہ جناب علیمہ خان کی بھی آڈیو ہے. علیمہ خان کی بھی وہ کنورسیشن ہے. اور گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف وراثت کے نہیں ہیں، وہ صرف بہکانے کے نہیں ہیں. یہ مطلب وہ تانے وانے نہیں ہوتے، جس طرح نند بھابی کی لڑائی ہے کہ جی تو میرے بھرا دے ڈورے پالے نے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے جی اپنا تم کو کیا مسئلہ ہے، وہ میرا میاں ہے. یا جو بھی میاں بیوی کی لڑائی، میاں بیوی کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن نند بھابی کی لڑائی جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ ہے. اور یہ پھر لڑائی اس وقت شدت اختیار کر گئی
کہ جب عمران خان صاحب جیل چلے گئے اور علیمہ خان نے جو ہے وہ گھر کے معاملات میں بھی مداخلت بڑھا دی، خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی بڑھ گئیں، اور پھر خان صاحب سے ملاقاتیں بڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ بشرا بی بی اور عمران خان میں بھی کچھ تنازعات پیدا ہو گئے، خلشیں پیدا نہیں ہو جاتی، اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اور اب جو آڈیو سامنے آئی ہے اور اس کے بعد خان صاحب کو جب یہ آڈیو کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یار یہ معاملہ تو بڑا خراب ہے، لیکن جناب اس سے آگے کی جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک ایسی آڈیو بھی ہے ذرائع کے مطابق کہ جس میں علیمہ خان یہ خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے ہمارے بھائی کا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے ہمارے بھائی کی ایسی ذہن سازی کی اور اس طرح کا ان کو وہ مینوپولیٹ کیا ہے چیزوں کو، اور جادو کا ایسے اثر ان پہ ڈالا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے معاف کر دیا تھا اس عورت نے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی عاری ہو چکے تھے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے، اور وہ جو بشرا بی بی کہتی تھیں اسی پر اکتفا کرتے تھے اور بس اس سے آگے وہ بڑھنے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اب کچھ معاملہ چینج ہوا ہے، اور علیمہ خان اور اسی طرح عمران خان کی جو دیگر بہنیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہمارا بھائی ان حالات کا شکار ہے۔ بشرا بی بی کی طاقت اور زیادہ پیسہ اکٹھا کرنے، مہنگے مہنگے تحائف لینے اور بہت زیادہ اپنے نام پہ جائیداد جو ہے وہ رکھنے کی خواہش نے عمران خان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج عمران خان جو ہے وہ ان مقدمات کا سامنا کر رہا ہے جن میں ان کو سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ اور صرف یہ ایک مقدمے کی بات ہے، اگر 9 مئی کے مقدمات میں جو دفعات لگی ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں بھی اسی طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں، عمر قید ہو سکتی ہے، 14 15 سال کی سزائیں ہو سکتی ہیں، اور ابھی تو القادر کا ریفرنس جو ہے وہ فائل ہو چکا، اس کا فیصلہ آنا باقی۔ یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑا یہ گبن تھا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہے، اور اب ان کی خواہش یہ ہے کہ سانو ٹھنڈ ادوں پوے گی جدو بشرا جیل چ جاوے گی۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ بشرا بی بی کی یہ جو گرفتاری ہے یہ مطلب اگر ہفتے 10-15 دن میں ہونی ہے تو یہ جلدی ہو جائے، اور بشرا بی بی کو بھی گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے، اس کی یہ جو آزادی اس وقت تک ہے جانے آنے یہ ختم ہو جائے، اور اگر ہمارا بھائی پابند سلاسل ہے تو یہ بھی پابند سلاسل ہو۔ یہ لڑائی جو ہے وہ اب باہر آ چکی ہے۔ اب دیکھیں آڈیوز کا ایسا ایک وہ طوفان آنے جا رہا ہے کہ ان کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا، چونکہ وہ علیمہ خان نے کہا نا کہ جناب یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہماری گھر کی باتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں، تو بات یہ ہے کہ پھر گھر میں ایسی باتیں کریں نا کہ جو ریکارڈ ہوں یا باہر آئیں تو آپ کو اعتراض ہو کہ یہ کیوں باہر آئی ہیں، آپ کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ لیکن خیر آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔